الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة. برادران اسلام، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ ایمان کی علامت اور معاشرے کی نجات. میں نے قرآن عظیم فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ مطہرہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ مطہرہ کے اندر ہمیں خاص طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے ایک وعدہ کیا ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اپنا مال اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کی فلاح اور بہبودی کے لیے، اللہ اور بندوں کے حقوق کے لیے، اللہ کا حق ہے، جو حق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جو لوگ جتنے اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر کے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے: ان الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال اس دانے کی ہے جسے ایک کاشتکار، ایک فلاح، ایک زمیندار زمین میں گاڑتا ہے. اس زمین میں سے اس میں ایک تنا نکلتا ہے، ایک دانہ زمین میں گاڑا، اس میں سے ایک تنا نکلا، اس تنے میں 7 بالیں آئی، ہر بال میں 100 دانے نکلے، تو کتنے ہو گئے؟ 700 گنا. یعنی ایک دانے میں سے 7 بالیں، پھر 7 بالوں میں ہر بال میں 100 دانے، تو 700 ہو گئے سیدھے. تو مطلب یہ ہوا کہ جس نے ایک دانہ، ایک دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے 700 گنا تک اس کو عطا کرنا ہے. پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: واللہ یضاعف لمن یشاء. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی حد مقرر نہیں کی، نہ 700 کی، نہ 70 کی، نہ 1 کی، نہ 2 کی، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء. جو اللہ کی راہ میں جس قدر، جس محبت کے ساتھ، جس الفت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ
اللہ کی راہ میں جتنا اس کا اخلاص ہوگا پھر اس کا اجر اور ثواب بھی اتنا ہی ملے گا اس کو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے متعلق قرآن میں تقریباً 82 یا 83 جگہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ فرمایا ہے، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، و آتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ میں کیا رابطہ ہے؟ نماز اللہ کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے، بندہ اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے، اور زکوٰۃ بندہ بندوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق کو پہچانتا ہے۔ بندوں کے حقوق ہیں کہ حق العباد اور حق اللہ۔ حق اللہ نماز کے ذریعے اس نے ادا کیا ہے، لیکن حق العباد اپنے مال میں سے بندوں کے حقوق ادا کیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ مطہرہ کے اندر کیا فرمایا؟ زکوٰۃ کے متعلق، زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ یہاں 8 مصارف، 8 مستحق ہیں، 8 لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، عاملین، بیت المال میں کام کرنے والوں کے لیے، والغارمین، قرض داروں کے لیے، غلام آزاد کرنے کے لیے، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں، تو اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے بیان کی ہیں، یہاں میرے بھائی زکوٰۃ ارکان اسلام، میں نے حدیث بیان کی، بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ اسلام کے ارکان 5 میں سے بنیادی ستون ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کوئی اختیاری نیکی نہیں، بلکہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کتنی بار قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ نماز اللہ سے تعلق درست کرتی ہے، نماز اللہ سے آپ کا رابطہ جوڑ دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو بے حیائیوں سے، برائیوں سے اور تمام فواحشات اور منکرات سے آپ کو روکتی ہے، اور زکوٰۃ بندوں سے تعلق درست کرتی ہے۔ نماز سے اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے بندوں سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، آئیں سوال کر لیتے ہیں تھوڑا، کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال پاک ہو؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ محفوظ ہو؟ تو سن لو، زکوٰۃ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، ان کے مال میں سے صدقہ وصول کیجئے اور ان کا تزکیہ نفس کیجئے، ان کا مال بھی پاک کیجئے۔ جس طریقے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، دل کا صاف کرنا، پاک کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے مال کا صاف کرنا، مال کا پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دیں گے۔ مال کے ذریعے
جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان والذین یکنزون الذهب والفضة فبشرهم بعذاب علیم کہا ہے اللہ. جو لوگ اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں، سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فبشرهم بعذاب علیم، اور انہی کے لیے تو کہا گیا فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، قرآن عظیم میں مال تو اللہ تعالی نے ہمیں دینا ہے اور جتنا اس نے لکھ دیا ہے اس میں دینا ہے، لیکن دیکھیں قرآن کی آیت فتقوا بها جباہ، یہی مال، یہی خزانہ، یہی دولت، یہی گولڈ، یہی سونا، یہی چاندی جس کو ہم جمع کرتے ہیں، اسی سے ہماری پیٹھوں کو، نعوذ باللہ. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم نہیں، انشاءاللہ مطلب یہ ہے ہمارے بھائی، ہم جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہر وہ شخص موجود ہے اس میں، اس حکم میں شامل ہے، اس کی پیٹھ، اس کی کروٹ، اس کی پیشانی، اس کا جسم اسی مال سے داغا جائے گا، جہنم کی آگ میں تپا کر کے اس مال سے اس کے کروٹوں کو داغا جائے گا. اور کیا کہا ہے فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ اسی کا مزہ ہے جو تم مال جمع کرتے تھے. کیا کہا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده. ان کے لیے ہے یہ حکم جو لوگ یہ گمان کر لیے جنہوں نے جو مال کو الذی جمع مالا وعدده، جو مال کو جمع کرتے تھے وعدده اور گن گن کر رکھتے تھے، گن گن کر. آج کتنے دینار کمائے، اتنے ہو گئے، 100 ہو گئے، 200 ہو گئے، 1000 ہو گئے، 3000 ہو گئے، اتنا گولڈ خرید لیا، اب تو میرے برابر کوئی نہیں ہے. اب پھر کیا کرتا ہے بندہ، پھر اب اکڑ کر چلنا شروع کر دیتا ہے، ذرا ٹی شرٹ پہن کر جم وغیرہ کر کے پھر اکڑ کر چلنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کہتا فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. یہی ہے تمہارا مال جس کو تم جمع کیا کرتے تھے نا، دادا اور گن گن کر رکھتے تھے، آج اسی کے ذریعے تمہیں عذاب دیا جائے گا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے زکوٰۃ ادا نہ کی قیامت کے دن اس کا مال سانپ بن کر اس کا پیچھا کرے گا اور کہے گا انا کنزک، انا مالک، میں تیرا وہی تو خزانہ ہوں، میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تو جمع کیا کرتا تھا. میرے عزیز و میرے بھائی، زکوٰۃ مال کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہی پاکی اور بڑھوتری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے نا، وہ مال میں کمی نہیں آتی، یہاں تک کہ اس مال کو چور بھی نہیں چرا سکتا، اس مال کو چور بھی نہیں چرا سکتا، اس میں ڈھاکہ نہیں ڈالا جا سکتا، وہ آپ سے دور نہیں ہو سکتا. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. کہ ہم اللہ کے وعدے پر یقین نہیں رکھتے؟ کہ ہمیں اپنے حساب پر زیادہ بھروسہ ہے یا اللہ کے خزانے پر؟ میرے بھائیوں، صحابہ کا عملی ایمان، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا. میرے ایک عزیز نے ابھی حدیث مجھے بتائی کہ ہاں، کہ جو شخص
اپنے مال کی زکوٰۃ، مانعین زکوٰۃ کا ایک گروہ نکلا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، وفات کے بعد. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کیا، جنگ کی، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی دیا کرتا تھا زکوٰۃ میں، اگر وہ اس رسی کو بھی روک لے گا تو میں اس سے بھی قتال کروں گا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آئیں اور غور و فکر کریں کہ کیونکہ زکوٰۃ صرف مالی معاملہ نہیں، یہ نظام اسلام کی بنیاد ہے، نظام اسلام کی بنیاد ہے، یہ مسلم معاشرے کی بنیاد ہے. اگر مسلمان اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور مسلمان پوری دنیا میں صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کر دیں، سبحان اللہ، کوئی غریب نہیں رہے گا. وہ نظام قائم کر دیں جو عمر بن عبد العزیز نے قائم کیا تھا. ان کا ایسا زمانہ تھا ان کی خلافت کا کہ کوئی ایک زکوٰۃ دینے والا اپنے مال کو لیتا اور دور تک جاتا، لیکن اس کو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا. اتنے لوگ خوشحال ہو گئے. یقیناً لوگ اسی قدر خوشحال ہو جائیں. آج مسلمانوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ بہت زیادہ نکلتی ہے، یا اس کو ترتیب سے اگر نکالا جائے، اس کو صحیح معنوں میں جتنا نصاب بنتا ہے نصاب کے طریقے سے نکالا جائے تو دنیا میں کوئی غریب نہ رہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا ہے اور میں بھی سمجھ گیا کہ یہی حق ہے، یہ ایمان تھا، یہ غیرت ایمانی تھی. میرے بھائیوں، زکوٰۃ معاشرے کی نجات کیسے ہے؟ سوچئے، اگر ہر صاحب نصاب مسلمان زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرے، جتنا اس کا مال بنتا ہے، کوئی بھوکا نہ رہے. نمبر ایک، کوئی ننگا نہ رہے، کوئی یتیم اور بے سہارا نہ رہے، کوئی بیوہ یا مجبور نہ رہے. زکوٰۃ صرف فرد کو نہیں سنوارتی، یہ معاشرے کو بدل دیتی ہے. میرے بھائیوں، زکوٰۃ صرف رقم نکالنے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ نکال دی، رقم نکال دی، یہ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ حرص کو توڑنے کا نام ہے، یہ دنیا کی محبت کم کرنے کا نام ہے. میرے عزیزوں، زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر فرض ہے، سال گزرنا شرط ہے. یعنی صاحب نصاب پر فرض ہے اور اس پر سال گزرنا بھی ضروری ہے. مال کی مخصوص مقدار پر 2.5% ادا کرنی ضروری ہے. مستحقین وہ ہیں جن کا ذکر سورہ توبہ میں آیا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا 8 مصارف ہیں. تو آئیے کیا اپنے آپ سے پوچھیں، آپ سوچیں، کیا میں نے اپنی زکوٰۃ کو صحیح حساب سے ادا کیا؟ کیا میں نے مستحق تک زکوٰۃ پہنچا دی؟ یاد رکھو، قیامت کے دن مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ میرے عزیزوں، اپنی زکوٰۃ وقت پر ادا کریں، صحیح مستحقین تک پہنچائیں، اللہ کے وعدے پر یقین رکھیں. زکوٰۃ ایمان کی علامت ہے، زکوٰۃ دل کی صفائی ہے، زکوٰۃ معاشرے کی نجات ہے. میرے عزیزوں، پورے ورلڈ میں معلوم ہے کتنی زکوٰۃ نکلتی، پورے ورلڈ میں کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے. عالمی سطح پر زکوٰۃ کے بارے میں ویسے تو کوئی مکمل اور حتمی اندازہ نہیں، لیکن اربوں ڈالر میں، بلکہ بعض اندازوں کے حساب سے ٹریلین ڈالر کے حساب سے زکوٰۃ نکلتی ہے. کیا اس کو اگر صحیح طریقے سے نکال دیا جائے
غریبوں کے گھر، ہاسپٹلیں، آپ کی تعلیم کا مسئلہ حل ہو جائے، دنیا بھر کی مجموعی زکوٰۃ صرف مسلمان نکالتے ہیں، اگر پوری دنیا کے غریبوں میں وہ تقسیم کر دی جائے تو ساری دنیا کی غربت ختم ہو جائے۔ اسلامی اقتصادی تجزیات کے حساب سے کوئی غریب نہ رہے، کیونکہ اس تعلق سے مسلمان دنیا کے مختلف ممالک کے ریکارڈ کے حساب سے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا، یقیناً اس سے ساری دنیا کے جو عام لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین ہیں، وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ وہ سب مالدار ہو جائیں گے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی کل زکوٰۃ کی رقم کا حتمی سرکاری شمار صرف اس کو لے لیا جائے، تب بھی کوئی غریب نہ رہے۔ میرے بھائیوں، آئیں اور ہم اپنے اندر پوچھیں کہ اور پورے ورلڈ میں مسلمانوں کی زکوٰۃ کا کیا صرفہ ہو سکتا ہے، اس کے تعلق سے سوچ سمجھ کر کام کریں۔ خدا کی قسم، مسلمانوں کے اندر جو نفرت ہے وہ نفرت بھی ختم ہو جائے، مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم بھی ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، کچھ اندازوں کے حساب سے 200 ارب ڈالر یا ٹریلین کے حساب سے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آپ اس کی تقسیم کریں، غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اگر صرف آپ مسلمانوں میں تقسیم کر دیں، مسلمانوں کے لیے اسکول قائم کر دیں، مدارس بنا دیں، ان کے لیے ہاسپٹل بنا دیں، تو سبحان اللہ، ایک مسلم معاشرہ پاکیزہ معاشرہ بن جائے، ظلم سے، زنا سے، چوری سے، ڈکیتی سے اور بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ جو مسلم خواتین زنا کے طوائفات کے اندر جو ملوث ہو چکے ہیں، ان کی وہ پریشانی دور ہو جائے۔ آئیے، میں دعا کرتا ہوں اور ہم اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام برائیوں سے محفوظ فرما۔ اور آج کا جو یہ مسئلہ ہے کہ امت کے پاس پیسہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دل بیدار نہیں ہے، ورنہ سارے غربت کم ہو سکتی ہے، قرض ختم ہو سکتے ہیں، تعلیم عام ہو سکتی ہے، بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں، یہ اسلام کا معاشی نظام ہے، یہ اسلام کا معاشی نظام ہے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ کا صحیح حساب کریں گے، ٹال مٹول نہیں کریں گے، مستحقین تک اس کو پہنچائیں گے، اللہ کے وعدے پر یقین رکھیں گے، کیونکہ زکوٰۃ ایمان کی علامت ہے، زکوٰۃ دل کی صفائی ہے، زکوٰۃ امت کی نجات ہے۔ اگر یہ جاگ جائے تو دنیا بدل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحیح معنوں میں زکوٰۃ کو اس کے مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، غریبوں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی، ارامل کی، یتامہ کی اللہ ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ان مستحقین تک اپنی زکوٰۃوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ بلد کویت کو اور تمام بلاد المسلمین کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ مولا کریم امیر البلاد، ولی عہد، مواطنین، مقیمین سب کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔ نقدی اور کیش پر کتنے پہ زکوٰۃ آئے گا؟
میں نے جیسا کہ بتایا کہ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب کب ہوگا بندہ؟ جب اس کے پاس 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہوگا، یا اس کی رقم ہو، چاندی یا سونا نہ ہو، بلکہ اس کی 7.5 تولہ جتنے کا آتا ہے اس کے برابر اس کے پاس پیسے ہیں یا مال ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ یا 52 تولہ چاندی نہیں ہے لیکن پیسے ہیں تو وہ بھی ایک نصاب ہے۔ اب اس دونوں میں سے کسی بھی نصاب تک بندہ پہنچتا ہے تو پھر 2.5% کے حساب سے اس پیسے میں سے ادا کیا جائے گا۔ میرے دوست کا سوال ہے، اس نے گولڈ لیا، مطلب 7.5 کروڑ روپے ہے، اس نے جیسا کہ 4 مہینے کے بعد اس نے زکوٰۃ رمضان سے بدل لیا، 4 مہینہ بدل تو اس نے رمضان میں زکوٰۃ نکالا، پھر وہ ہر سال رمضان میں نکالتا ہے، کیسے؟ بہتر ہے رمضان میں زکوٰۃ نکال رہا ہے اور اس کا نصاب اسی وقت پورا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو کا اجر اور ثواب رمضان میں اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ نکال سکتا ہے، بہتر ہے، افضل ہے، ایسی ہی ترتیب رکھیں تو رمضان میں نکالنے کی تو بہتر ہے۔ وعلیکم السلام۔ محفل سوکھی ہے، روکھی ہے۔ اس کا جو پیسہ ہے زکوٰۃ کا، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے سب میں دیا جائے کہ اکٹھا دیا جائے؟ تھوڑا تھوڑا جسے دیا جائے 5,000 ایک کو 5,000 ایک کو ایسے کر کے کئی لوگوں کو دیا جائے تو بہتر ہے کہ اکٹھا ہی دے دیا جائے؟ دیا جا سکتا ہے اس طریقے سے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اکٹھا بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن بہترین اس کا مصرف یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک بندے کو، اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، کسی ایک بندے کو دے دیں اور اس کا کوئی کاروبار کروا دیں تو اس کی غربت ہی ختم ہو جائے، اس طریقے سے یہ کام بہتر ہے۔ زکوٰۃ لینے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اگر پیسہ آ بھی جاتا ہے تو چھوڑتے نہیں، وہ ایک بنا لیا، مطلب کے لڑکے کے کاروبار کرنے لگے، بڑے ہو گئے تو وہ ہمیشہ لیتے ہی رہیں، اس کو زکوٰۃ